वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा। सारे इंसान जंग की वजह से मारे जा चुके हैं और फिर इसी दौरान एक रोबोट इंसानों को फिर से इस दुनिया में बसाने के लिए एम्ब्रियो में से एक बच्ची को पैदा करती है और फिर वो रोबोट उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करती है और फिर वो बच्ची बड़ी होकर उसी रोबोट को मार देती है। फिल्म के शुरू में हम एक लैब में मदर नाम की एक रोबोट को देखते हैं जिसके पास एक एम्ब्रियो है जिससे वो एक इंसानी बच्ची को पैदा करती है और मदर रोबोट इस बच्ची का नाम डॉटर रखती है और मदर रोबोट इस बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करती है और फिर डॉटर वक्त के साथ साथ बड़ी होने लगती है और मदर डॉटर को हर चीज़ सिखाती है। वो डॉटर को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है, इसलिए वो हर रोज़ डॉटर की इंटेलिजेंस को चेक करती रहती है और मदर डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। और फिर एक दिन डॉटर मदर से पूछती है कि बाकी के इंसान कहाँ पर हैं, तो मदर बताती है कि इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने एक दूसरे को ख़त्म करना शुरू कर दिया था और इंसानों ने एक दूसरे से लड़ते लड़ते पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया अब रहने के लायक नहीं रही। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी बाहर ना जाओ, तुम्हें भी ख़तरा हो सकता है। तो फिर डॉटर मदर से पूछती है कि मैं इस दुनिया में कैसे आई, तो मदर डॉटर को लैब में ले आती है जहाँ पर और भी बहुत सारे एम्ब्रियोज़ होते हैं। तो मदर डॉटर को बताती है कि मैंने तुम्हें भी इसी तरह के एक एम्ब्रियो से बनाया था और ये सारे भी बहुत जल्द इस दुनिया में आएंगे और तुम्हारे साथ मिलकर इस दुनिया को फिर से बसाएंगे। और क्योंकि मदर डॉटर को बहुत ज़्यादा प्यार देती है जिसकी वजह से डॉटर को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। और फिर इसके बाद डॉटर बड़ी हो जाती है, वो अब 18 साल की हो चुकी है। तो अचानक यहाँ की लाइट चली जाती है। तो जब डॉटर वायरिंग रूम में जाकर लाइट ठीक करती है तो यहाँ पर उसे एक ज़िंदा चूहा नज़र आता है। तो वो उसे एक बोतल में बंद कर देती है और तभी यहाँ पर मदर आ जाती है और वो चूहे को देखकर घबरा जाती है और वो उस चूहे को जलाकर मार देती है। तो ये बात डॉटर को अच्छी नहीं लगती, उसे बहुत बुरा लगता है। तो मदर कहती है कि बाहर की कोई भी चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है और तुम्हें भी इन्फेक्टेड कर सकती है। लेकिन अब डॉटर के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि बाहर की दुनिया अभी भी रहने के लायक है, तभी तो ये चूहा ज़िंदा रह पाया है। तो इसके बाद डॉटर फैसला करती है कि वो अब हर हाल में बाहर जाकर चेक करेगी। और फिर जब रात के वक्त मदर ख़ुद को चार्ज कर रही होती है तो डॉटर इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एयरलॉक दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगती है। तो दरवाज़े पर एक औरत होती है जो कि काफ़ी ज़ख्मी हालत में होती है। तो डॉटर उसकी मदद करके उसे अंदर ले आती है और जब मदर उस औरत को देखती है तो वो उस पर हमला करके उसे मारना चाहती है। तो डॉटर मदर को रोकती है, वो कहती है कि हमें इससे कोई भी ख़तरा नहीं है और ना ही ये इन्फेक्टेड है। तो मदर डॉटर की बात मान लेती है और उसे छोड़ देती है और वो उसका इलाज करने को भी मान जाती है। लेकिन क्योंकि ये औरत रोबोट से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है तो वो इस रोबोट से अपना इलाज करवाने से मना कर देती है। तो ये सब देखने के बाद डॉटर गुस्सा होकर मदर से पूछती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि बाहर इन्फेक्शन फैला है और कोई भी ज़िंदा इंसान नहीं है, तो ये लेडी अब तक कैसे ज़िंदा है? तो हमें बाहर जाकर देखना होगा, क्या पता और भी इंसान ज़िंदा हो जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। तो मदर बताती है कि ये पूरा का पूरा लैब इंसानों ने बनाया था क्योंकि वो जान चुके थे कि अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और फिर मदर कहती है कि तुम उस लेडी के पास जाकर पता लगाओ कि बाहर और भी कितने लोग अभी तक ज़िंदा हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। और फिर डॉटर उस लेडी के पास जाती है और उस लेडी को गोली लगी होती है। तो डॉटर उसे समझाती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगी, तो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो वो लेडी मान जाती है और फिर डॉटर मदर की मदद से उस लेडी का इलाज करती है और फिर वो लेडी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है और डॉटर भी ज़्यादातर वक्त उस लेडी के साथ गुजारने लगती है और मदर दूर खड़े ये सब कुछ देख रही होती है। और यहाँ ये लेडी डॉटर को कहती है कि तुम एक इंसान हो तो तुम्हें इस रोबोट के साथ नहीं रहना चाहिए। तो डॉटर उससे बाकी इंसानों के बारे में पूछती है
تو یہ لیڈی بتاتی ہے کہ میں اور میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے، ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بنکر میں چھپ گئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے روبوٹس انسانوں کو ایک ایک کر کے مار رہے تھے اور انہوں نے سب انسانوں کو مار دیا۔ تو یہ سن کر ڈاٹر بہت ہی غصہ ہو کر مدر سے اس بارے میں پوچھتی ہے، تو مدر کہتی ہے کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، کبھی بھی کسی روبوٹ نے کسی بھی انسان کو نہیں مارا۔ اور پھر اس کے بعد مدر ڈاٹر کو لیب میں لے جاتی ہے جہاں پر بہت سارے ایمبریوز ہوتے ہیں، تو مدر اسے کہتی ہے کہ تم ان میں سے کسی بھی ایک کو چنو تاکہ ہم اسے بھی اس دنیا میں لا سکیں۔ تو ڈاٹر ان میں سے ایک میل ایمبریو کو چنتی ہے تاکہ اسے ایک بھائی مل سکے۔ تو ڈاٹر اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی اس کے دماغ میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں جن کے وہ جواب ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ تو رات کو جب مدر خود کو چارج کر رہی ہوتی ہے تو ڈاٹر پھر سے لیب میں جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہاں سے 3 ایمبریوز غائب ہوتے ہیں۔ تو ڈیٹیلز چیک کرنے پر ڈاٹر کو پتہ چلتا ہے کہ مدر نے اس سے پہلے بھی کئی بچوں کو بنایا تھا، لیکن ان کا IQ لیول ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مدر نے ان سب کو مار دیا۔ تو ڈاٹر سمجھ جاتی ہے کہ اس لیے مدر بار بار اس کا IQ لیول چیک کرتی ہے، اور اگر اس کا بھی IQ لیول ٹھیک نہیں ہوتا تو مدر اسے بھی مار دیتی۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد ڈاٹر کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈی سچ کہہ رہی تھی۔ تو ڈاٹر اس لیڈی کے پاس جاتی ہے تو وہ لیڈی ڈاٹر کو کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ تو مدر ان کی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ اس لیڈی کو مارنے لگتی ہے۔ تو وہ لیڈی ڈاٹر کو پکڑ لیتی ہے اور وہ مدر کو کہتی ہے اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں اس لڑکی کو مار دوں گی۔ تو مدر نہیں چاہتی کہ ڈاٹر مر جائے اور وہ دروازہ کھول دیتی ہے، اور باہر آ کر ڈاٹر دیکھتی ہے کہ دنیا پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے اور ہر طرف راکھ ہی راکھ پھیلی ہے۔ اور پھر تھوڑا آگے چل کر ڈاٹر دیکھتی ہے کہ یہاں پر ہریالی ہے اور بہت سارے پیڑ پودے ہیں جن کی دیکھ بھال روبوٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ڈاٹر کو سمجھ نہیں آتا کہ روبوٹس یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ لیڈی ڈاٹر کو ایک کنٹینر میں لے آتی ہے جہاں پر وہ رہا کرتی ہے۔ تو یہاں پر ڈاٹر اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میرے ساتھ بنکر میں اور بھی لوگ زندہ ہیں۔ تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ دراصل ہمارا کھانا پانی ختم ہونے کی وجہ سے سارے لوگ مارے گئے اور اب اس دنیا میں صرف میں ہی ایک انسان بچی ہوں۔ تو یہ سن کر ڈاٹر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ یہاں پر اور بھی لوگ ہوں گے اور وہاں لیب میں ابھی تک میرا بھائی اس دنیا میں آ چکا ہوگا۔ تو ڈاٹر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پھر سے مدر کے پاس واپس جائے گی۔ تو جب وہ لیب کے قریب پہنچتی ہے تو بہت سارے روبوٹس اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے اسکین کرنے لگتے ہیں، اور جب روبوٹس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ڈاٹر ہے تو وہ اسے لیب کے اندر جانے دیتے ہیں۔ اور لیب کے اندر آتے ہی ڈاٹر ہاتھ میں ایک کلہاڑی اٹھا لیتی ہے کیونکہ وہ ڈری ہوئی ہے کہ مدر اسے مار نہ دے۔ اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ مدر کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے اور مدر ڈاٹر سے بہت ہی پیار سے بات کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ کلہاڑی پھینک دو اور اپنے بھائی کو اٹھاؤ۔ تو مدر کے پیار سے بات کرنے کی وجہ سے ڈاٹر کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے۔ اور پھر مدر کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم کو سب کچھ سچ بتا دوں۔ دراصل انسانوں نے پوری دنیا میں جنگ شروع کر دی تھی اور پوری دنیا کو برباد کر دیا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ وہ ہم روبوٹس کو بھی ختم کر دیتے۔ تو اسی لیے میں نے سارے انسانوں کو مار دیا اور یہ سارے ایمبریوز یہاں پر لے کر آئی تاکہ میں ان سے دوبارہ انسانوں کو اس دنیا میں لے کر آؤں اور ان سب کو ایک دوسرے سے پیار محبت کرنا سکھاؤں تاکہ یہ سب اس دنیا میں پیار محبت سے رہیں اور اس دنیا کو پھر سے بسائیں۔ اور اسی لیے میں ان بچوں کو مار دیا کرتی تھی جن کے IQ لیول ٹھیک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ پھر سے بڑے ہو کر اس دنیا میں لڑنا شروع کر دیں گے اور سب کچھ برباد کر دیں گے۔ لیکن تم سب ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو تم ایک پرفیکٹ لیڈر ہو اور تم اب ان سب بچوں کی لیڈر ہو، اور تم ان سب کو اچھائی اور پیار محبت کرنا سکھاؤ گی، اور جب تک یہ سارے بڑے ہوں گے تب تک باہر موجود سارے روبوٹس اس دنیا کو پھر سے انسانوں کے رہنے کے لائق بنا دیں گے۔ اور وہ جو لیڈی یہاں پر آئی تھی وہ بھی میرا ایک پلان تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم باہر جا کر دنیا کو دیکھو اور سیکھو اور فیصلہ کر سکو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور جب تم نے اپنے بھائی کے پاس آنے کا فیصلہ کیا تو یہ تمہارا آخری ٹیسٹ تھا جو کہ تم نے اچھے سے پورا کیا۔ تو ڈاٹر مدر سے کہتی ہے
کہ میں اب اکیلے ہی ان بچوں کو سنبھالوں گی اور ان کو بڑا کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اب اس دنیا میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہو، کیونکہ تم نے سارے انسانوں کو مار دیا ہے۔ پھر چاہے وجہ کچھ بھی ہو، لیکن تم نے انسانوں کو مارا ہے، تو میں تمہیں بھی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو مدر کہتی ہے کہ تمہارا جو دل کرے تم وہ کرو۔ تو ڈاٹر شوٹ کر کے مدر کو بھی مار دیتی ہے اور مدر شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اور یہاں دوسری طرف باہر ایک روبوٹ کنٹینر میں اس لیڈی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جس مقصد کے لیے زندہ رکھا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے، اور پھر وہ اس لیڈی کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں ایک بھی انسان ایسا ہو کہ جس کے اندر غصہ اور نفرت ہو۔ اور پھر ہم ڈاٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ ان بچوں کو اس دنیا میں لانے کی تیاری کرتی ہے، اور وہ ان سب کو اس دنیا میں اچھے سے رہنا سکھائے گی تاکہ پھر سے دنیا کو برباد کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اور اب ڈاٹر کو اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ اب ان آنے والے بچوں کی مدر ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔